نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی رئیس صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ہمارا، قائد ہمارا، قائد ہمارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ حضرات کرام حضر، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ جلسہ نفاذ اسلام کے بابرکت، پاکیزہ اور مقدس موضوع کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رب نے اگر بھیجا تو کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے نہیں بھیجا، اپنے والدین کی خدمت کے لیے اس کی تحریک نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے اس کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان ان کو بنایا تو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عرش کے رب نے اپنی عبادت کو منوانے کے لیے، عرش کے رب نے اپنی پرستش کو کروانے کے لیے، عرش کے رب نے غیر اللہ کے آستانے کو چھڑوانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا۔ انبیاء کی دعوت کا نقطۂ عروج یہ تھا، انبیاء کی دعوت کا مقصود یہ تھا، انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ تھا، انبیاء کی دعوت کا منہج یہ تھا کہ جبین نیاز کٹنا گوارا کر سکتی ہے مگر جھکنا گوارا نہیں کر سکتی، ہاتھ کلائیوں سے علیحدہ ہونا گوارا کر سکتے ہیں مگر غیر کے آستانے پہ پھیلانا گوارا نہیں کیے جا سکتے، قدم ان کو پنڈلیوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے مگر قدم غیر اللہ کے آستانوں کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ انبیاء اسی لیے اپنی قوم کے لوگوں سے الجھتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں سے لڑتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑتے رہے، اور اسی دعوت توحید کی وجہ سے انبیاء کو گالیاں دی گئی، انبیاء کو پتھر مارے گئے، انبیاء کو دیوانہ کہا گیا، انبیاء کو مجنون کہا گیا، انبیاء کو شاعر کہا گیا، انبیاء کو ساحر کہا گیا، انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، انبیاء کو اذیتیں دی گئی، انبیاء کو ذبح کیا گیا،
چیرا گیا، انبیاء کو آگ کے اندر پھینکا گیا، مگر انبیاء علیہ السلام نے ہر جبر کو گوارا کر لیا، مگر غیر اللہ کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ اور جب توحید انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائی تو اس کے کچھ تقاضے بھی سمجھائے۔ انہی تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ تھا، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پر جہاں عبادت اللہ کی ہوگی، جہاں بندگی اللہ کی ہوگی، جہاں پرستش اللہ کی ہوگی، جہاں رکوع اللہ کے لیے ہوں گے، جہاں سجدے اللہ کے لیے ہوں گے، جہاں تسبیح اللہ کے لیے ہوگی، جہاں تحلیل اللہ کے لیے ہوگی، وہاں نظام بھی اگر چلے گا تو آسمان کے رب کا چلے گا، وہاں حکم بھی اگر چلے گا تو آسمان کے رب کا چلے گا، وہاں امر بھی اگر چلے گا آسمان کے رب کا چلے گا۔ اور کہا جو اس کے امر کو نافذ ہونا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے بارے میں پھر آسمان کے رب نے اعلان کیا، یہ وہ لوگ ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ او آؤ توحید کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ خدا کی پرستش اور بندگی کا اعلان کرنے والوں، جب امر کو ماننے کی باری آتی ہے غیروں کے امر کو مان لیتے ہو۔ تمہارا عالم یہ ہے کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، کتاب کے بعد حصے کا انکار کرتے ہو، کہا تمہارا انجام یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو کے رہو گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے، یہاں میرے سامنے اہل حدیث کے فرزند بیٹھے ہوئے، اور آج میں ان کے سامنے کچھ کام کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ عمل کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث کے فرزندوں، تم وہ ہو کہ تم نے اپنی جبین نیاز کو کبھی غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھکایا، تم نے اپنے دست سوال کو کبھی غیر کے آستانے پہ نہیں پھیلایا، تم نے کبھی غیر کی تسبیح نہیں کی، تم نے کبھی غیر کی تحلیل نہیں کی، تم نے کبھی غیر کے لیے رکوع نہیں کیا، بلکہ تمہارا عالم تو یہ ہے جب تم ماں کی گود میں جنم لینے کے بعد آئے تو ماں نے تمہیں لوری دیتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹا تم نے شہادت اگر دینی ہے تو اس بات کی دینی ہے لا الہ الا اللہ، کہ بیٹا ٹکنا گوارا کر لینا مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اہل حدیثوں، ایمانداری کی بات کہو، دیانتداری کی بات کہو، تم نے کبھی توحید کے اس پہلو پہ بھی عمل کیا کہ ان الحکم الا للہ، جہاں عبادت رب کی ہونی چاہیے، جہاں رکوع رب کے لیے ہونا چاہیے، جہاں قربانی رب کے لیے ہونی چاہیے، جہاں نظر رب کے لیے ہونی چاہیے، جہاں نیاز رب کے لیے ہونی چاہیے، وہاں امر بھی اسی رب کا چلنا چاہیے، وہاں قانون بھی اسی رب کا چلنا چاہیے، وہاں آئین بھی اسی رب کا چلنا چاہیے۔ تمہارے دوگلے پن کا عالم کیا ہے کہ توحید کے دعووں کے باوجود کبھی جھکتے ہو، برابری کے چلن کے سامنے جھکتے ہو، کبھی جھکتے ہو سرمایہ کی طاقت کے سامنے جھکتے ہو، کبھی جھکتے ہو وقت کی مغلطوں کے سامنے جھکتے ہو، کبھی
کبھی جھکتے ہو حکمرانوں کے جبر کے سامنے جھکتے ہو، کبھی جھکتے ہو دولت کی چمک کے سامنے جھکتے ہو، کبھی جھکتے ہو تو اقتدار کی چمک کے سامنے جھکتے ہو۔ اور اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جب رب کا فرمان آ جائے، جب مدینے والے کا فرمان آ جائے، اہل حدیث کسی اور فرمان کو ماننا تو دور کی بات ہے، کسی اور کے فرمان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اسی فلسفے کی وجہ سے، اسی نقطہ نظر کی وجہ سے، اسی نظریے کی وجہ سے ہم نے اس بات کا اعلان کیا، ہم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ادب کرتے ہیں، ہم احمد بن حنبل کا ادب کرتے ہیں، ہم مالک کا ادب کرتے ہیں، ہم شافعی کا ادب کرتے ہیں، مگر ہم نے کلمہ اگر پڑھا تو نہ مالک کا پڑھا ہے، نہ شافعی کا پڑھا ہے، نہ احمد بن حنبل کا پڑھا ہے، نہ ابو حنیفہ کا پڑھا ہے۔ ہم نے کلمہ اگر پڑھا تو بدر منیر کا پڑھا ہے یا سراج منیر کا پڑھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب ان کی امامت کو مان لیا تو پھر ان کی امامت کو مان لینے کے بعد کسی دوسرے کا عمل کر سکتا ہی نہیں۔ آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ذرا توحید کے تقاضے کو سمجھو، ان الحکم الا للہ کے پیغام کو سمجھو، ان الحکم الا للہ کی پکار کو سمجھو، ان الحکم الا للہ کی للکار کو سمجھو، اور سمجھو کہ رب نے تم کو اگر بنایا تو نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا، رب نے تم کو اگر بنایا تو قانون خداوندی کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ آج سے پہلے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اہل حدیث ان کو اسلام کے نام پہ برگلایا جاتا رہا، ان کو اسلام کے نام پہ صبر باغ دکھائے جاتے ہیں، ان سے رب کی ربوبیت کو چھڑوا کر مخلوق کے امر کو منوایا جاتا رہا۔ مگر اب اہل حدیث اس علم کے ساتھ آئے ہیں، اس اعلان کے ساتھ آئے ہیں، اس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، اس تنتنے کے ساتھ آئے ہیں، اس ہمے کے ساتھ آئے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں نظام اسلام کے لیے جستجو کرتے رہیں گے۔ تکبیر! اللہ! مسلک اہل حدیث زندہ باد! علماء اہل حدیث زندہ باد! اور آؤ میری ضمن میں میں تمہارے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں اس قانون کو ملانے کا طریقہ کیا ہے، اس قانون کی تنفیذ کا فارمولہ کیا ہے، اس قانون کو قابل عمل بنانے کا ذریعہ کیا ہے۔ او آؤ اس ذریعے کو بھی رب نے بتلا دیا، قرآن مجید کے اندر سمجھا دیا، اعلان ہوا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ او آؤ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے محبت اور نفرت کے معیار کو سمجھا دیا تھا، جنہوں نے تعلقات کی بنیاد کو سمجھا دیا تھا کہ محبت اگر ہونی چاہیے تو رنگ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، محبت اگر ہونی چاہیے تو جغرافیے کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، اقتدار کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، سرمایہ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت اگر ہونی چاہیے تو ایمان کی وجہ سے ہونی چاہیے، توحید کی وجہ سے ہونی چاہیے، آقا سے عقیدت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور آؤ آج لوگ محبت کرتے ہیں
حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، متاع کی وجہ سے کرتے ہیں، قبیلے کی وجہ سے کرتے ہیں، جار کی وجہ سے کرتے ہیں، جلال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے ذہن کے اندر اس حوالے سے آقا کے بیٹا ابوالہب کا چہرہ آ جاتا ہے۔ عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھیا ہے، آقا کا اپنا سگا بچہ ہے، نظام اسلام کو نہیں مانتا۔ آقا نے اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور نظام مصطفیٰ کے انکار کرنے والے ابوالہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہے گی۔ اور دوسرا وہ ہے جو چچے کا بیٹا نہیں، جو قبیلے والا بھی نہیں، جو قریے والا بھی نہیں، جو بستی والا بھی نہیں، جو زبان والا بھی نہیں، جو علاقے والا بھی نہیں، جو عربی بھی نہیں، جو عجمی بھی نہیں، جو آیا تو حبشہ کی سرزمین سے آیا ہے، پستہ قامت والا ہے، کالی رنگت والا ہے، چمٹے ناک والا ہے، چھوٹی آنکھوں والا ہے۔ آقا معراج پہ گئے، واپس آئے، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو لایا جائے۔ بلال آئے، کہا بلال کل رات میں عرش کے رب کی ملاقات کے لیے معراج پہ گیا، جبریل میرے ساتھ تھے، پہلے آسمان پہ گیا، جبرائیل کا ساتھ رہا، دوسرے آسمان پہ گیا، جبریل ساتھ چلتے رہے، تیسرے آسمان پہ گیا، جبرائیل ہمراہ رہے، چوتھے آسمان پہ گیا، جبریل کی رفاقت چلتی رہی، پانچویں آسمان پہ گیا، جبرائیل کا سنگ ہوتا رہا، چھٹے آسمان پہ گیا، جبرائیل کا ساتھ رہا، کہا ساتویں آسمان میں پہنچا، جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جبریل کے پر جلنے لگے، کہا بلال جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے تیرے جوتوں کے قدموں کی چاپ آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تو نے محبت اگر کی تو عقیدے کی وجہ سے کی تھی، تو نے محبت اگر کی توحید کی وجہ سے کی تھی، تو نے محبت اگر کی تو رنگ کے بتوں کو توڑ کے کی تھی۔ اور میری نگاہوں کے سامنے اسی حوالے سے مصعب ابن عمیر کا چہرہ آ جایا کرتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے اوپر اس کی ڈیوٹی کو لگایا گیا، جب قیدیوں کو باندھ رہا ہے، ایک قیدی کے پاس پہنچتا ہے، چہرے سے پہچان جاتا ہے عمیر کا بیٹا، اپنا ماں جایا سگا بھیا، مصعب کا سگا بھیا ہے۔ مصعب اپنے ساتھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، کہتا ہے سامنے جو تجھے آدمی نظر آ رہا ہے اس کو ذرا کس کے باندھ، اس کی ماں اس کو آزاد کروانے کے لیے جزیہ دے کے اسلام امین ہو جائے گا۔ مصعب کے بھیا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، مصعب کی آواز کو سنا، پہچان گیا ماں جایا بھیا مصعب ابن عمیر ہے۔ کہا مصعب اسلام نے تجھ کو اتنا سنگین کر دیا، آج اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ مصعب نے کہا خاموش ہو جا، تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھیا وہ ہے تجھ کو باندھ رہا ہے۔ آج بتلاؤ دل کے مندروں کے اندر تم نے اقتدار کے خداؤں کو سجایا ہوا، تم نے رنگ کے دیوتاؤں کو سجایا ہوا، تم نے جغرافیہ کے الہوں کو سجایا ہوا۔ آج لوگ عزت کرتے ہیں، کار کی وجہ سے کرتے ہیں، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، لباس کی وجہ سے کرتے ہیں، مال و متاع کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور علماء کے سامنے میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آ جائے غریب کا بیٹا ہو، چہرے کے اوپر مدینے والے کی سنت موجود نہ ہو، سارے فتوے اس کے لیے تیار ہیں، اور وہ آئے جو مدینے والے کی مخالفت کرنے والا ہو، جو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والا ہو، جو سود کا کاروبار کرنے والا ہو، زرد برد پوشاک پہن کے آئے، اعلیٰ لباس پہن کے آئے، اعلیٰ کار سے اتر کے آئے،
اس کے لیے عزت بھی موجود ہے، اس کے لیے احترام بھی موجود ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ منافقت رہے گی اسلام آ سکتا ہی نہیں۔ اور اسلام جب آئے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کوٹ عبد المالک کے اندر آنے والا رب کا تابعدار ہو، شعبے کا تیلی ہو، شعبے کا لوہار ہو، شعبے کا موچی ہو، اس کی جوتیوں کو اٹھانا احسان اللہ ظہیر کے بیٹے کے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن تکبیر! احتسام صاحب قدم بڑھاؤ، احتسام صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن وقت کا حکمران ہو، غیر اللہ کے آستانے پہ جھکتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے چہرے کے اوپر اپنے وجود کے اوپر اسلام کو نافذ نہ کرے، لوگ اس کے سرمایے کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی عزت کر سکتے ہیں، مگر احمد ابن حنبل کے بیٹے اس کو اپنے جوتے کے تلے کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور آؤ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے احساس کمتری کے ہول کو توڑنے کی ضرورت ہے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قادر مطلق سے تعلق کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اسی کی وجہ سے محبت اور اسی کی وجہ سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کی وجہ سے محبت کریں گے، وعدہ کرو جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کی وجہ سے محبت کریں گے، اسلام کی وجہ سے نفرت کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک اسلام آباد کے اوپر کملی والے کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔